ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک ریٹائرڈ افسر رہنے کے لیے آئے اور وہ وہاں پہ رہنے لگے اور روز وہ یہ کام کرتے تھے کہ جو پارک تھا اس کا رہائشی کالونی کا، وہ وہاں پہ روز چلتے تھے اور حیران و پریشان وہاں پہ بیٹھتے اور پھر واپس آ جاتے تھے گھر۔ اچھا، یہ جو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو بتائے گی آخر پہ کہ ہم اصل میں ہماری اصلیت کیا ہے اور ہم کس مقام پہ ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ، اگر ہم کوئی بڑے افسر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہیں رہیں گے، وہی عیش وہی موج رہے گی، لیکن پتہ نہیں چلتا ٹائم کے ایک چھوٹی سی مخصوص ٹائم ہمارے لیے مختص ہوتا ہے جس میں ہم وہ جو ہے وہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، وہ لمحے۔ تو اچھا یہ سنیے گا۔ پھر یہ جو ہے وہ روز اسی طرح آتا پارک میں، اور ایک دن اس نے کیا کیا کہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے اس سے۔ اچھا، وہ روز اسی بزرگ کے ساتھ باتیں کرتا، اس کا موضوع جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا افسر تھا جو کہ ابھی میں ریٹائر ہوں، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور نہ میں کسی کو بتا سکتا ہوں کہ میں کتنا بڑا افسر ہوں۔ وہ روز یہی رونا روتا۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا اگلے سے، دوسرے بزرگ سے، کہ تھوڑا سا آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، اپنی لائف کے بارے میں بتائیں۔ تو اس نے بڑی ہی انکساری کے ساتھ اور دانش مندی کی بات کی۔ اس نے کہا کہ ہم ایک فیوز بلب کی طرح ہیں، ہم ریٹائرڈ افسر۔ جیسے فیوز بلب ہوتا ہے وہ روشنی نہیں دیتا، اور اس سے پہلے وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو فیوز ہو چکا ہے، مطلب اندھارا ہی اندھارا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 5 سال اسی کالونی میں رہا ہوں، اسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہا ہوں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ میں ایک بار پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہ چکا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں وہ اسے بتانے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک گلزار صاحب ہیں جو ریلوے کے منیجر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یہیں پہ۔ ایک ندیم صاحب ہیں جو فوج کے بریگیڈیئر تھے، لیکن کسی کو نہیں پتہ یہاں پہ۔ اسی طرح اور بھی اس نے کئی نام لیے جو کہ یہاں پہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے جاب سے پہلے ہوتے ایک عام انسان۔ اور یہ ساری کہانی وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے، وہ اب ریٹائرڈ افسر خاموشی کے ساتھ وہ سننا شروع کر دیتا ہے اس کی باتیں، کیونکہ باتیں وہ بہت ہی اچھی کر رہا ہوتا ہے اور دانش مندی والی باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ کسی مجبوری کے تحت رہ رہا ہوں، اور میں یہاں پہ ہمیشہ آتا ہوں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ تو ایک جو زندگی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہمارا مختص ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم کے بعد ہم نے فری ہو جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی جاب دیتے ہیں یا جو بھی کام ہمارے ذمے ہوتا ہے وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک بلب، اس نے جیسے بات بتائی کہ بلب فیوز ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، وہ فری ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بیکارہ ہو جاتا ہے، اس سے اب کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو بھی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس ہو گئے، جتنے بھی بڑے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ہمارے حالات یہی رہیں گے اور ہماری ایسی جان پہچان رہے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک ٹائم آتا ہے جب انسان زمین پہ آتا ہے، جو جہاں جیسے انسان تھا ویسے اسے لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی خیر کی روشنی پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، جب کبھی اندھیرے کمرے میں جائیں تو یہی روشنی آپ کے کام آئے، ویسے جانا تو سب کو ہی ہے۔